بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ مئی سٹارٹ ہو چکا ہے، آج پہلا دن ہے اور مئی کا مہینہ جو ہے وہ بگڑنے اور بننے کا مہینہ ہے۔ اس میں بگڑ بھی سکتا ہے، کس کا بگڑے گا، اور بن بھی سکتا ہے، کس کا بنے گا، اس کا ذرا ہم جائزہ لیں گے۔ اور کیونکہ معاملات اب در پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور ایک بہت ہی ویل آرگنائزڈ منظم قسم کی ایک لانگ مارچ، ایک دھرنا، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ لانگ مارچ اور دھرنا کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کو گھر بھیجے، وہ پرامن بھی ہو اور وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو، یعنی کہ کثیر الجہتی حملہ کیا جائے۔ اور کثیر الجہتی حملے میں تمام جو آپشنز ہیں وہ آئین، قانون اور جمہوریت پر مبنی ہونے چاہیے، اور اس کے مطالبات ایسے بہترین ہوں کہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور خاص طور پہ 9 مئی کی سالگرہ بھی ہے اور 9 مئی کی برسی بھی ہے، تو یہ بھی دن کیسے گزرنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن فی الحال میں آپ کو کچھ اور خبریں دیتا ہوں، کیونکہ خبریں اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ بند کمروں میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام، آگ اور پانی، پچھلے 10 سال کی کہانی۔ تو اب یہ دونوں قریب آ رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے مل رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایک دھرنا ہونا ہے، ایک لانگ مارچ ہونا ہے، جس کے متحد جس کا آخری اور الٹیمیٹ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 8 فروری انتخابات کا دن جو تھا، مینڈیٹ کی واپسی، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متفق ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی متفق ہے، اور باقی 5 جماعتیں اور بھی ہیں، وہ بھی آن بورڈ ہیں، وہ پہلے ہی الائنس بنا چکی ہیں۔ تو تحریک انصاف اور جے یو آئی میں دوریاں کم ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے فوری رابطے کیے گئے ہیں اور اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ بہت جلد ان سے ملاقات بھی کریں گے، اور باقاعدہ طور پہ ایک مشترکہ طور پہ ایک جلسہ کرنے کی بات کی جائے گی، ایک دوسرے کو جلسے میں مدعو کیا جائے گا۔ اور چونکہ کمبائنڈ اپوزیشن کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انوائٹ کریں گے، اور دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کچھ چیزیں طے ہونی ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا تعین کیا جائے گا، کیونکہ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں بھی کچھ اہم ایجنڈا تھا۔ لیکن پہلے اس ایجنڈے میں جو زیر بحث چیزیں آئیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ گئے 9 مئی کے بعد، ان میں سے بہت سے لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہیں، اور اب ان کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا۔ ان میں کون کون سے رہنما ہیں؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں میں تو پاکستان تحریک انصاف کبھی چھوڑ کر گیا ہی نہیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں ہوں، میں نے کوئی اور جماعت جوائن نہیں کی، اور میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا صرف اس وجہ سے، اور جیل بھی گیا تو اس وجہ سے کہ میں عمران خان کا ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اب فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے ہمارے مستقبل کے بارے میں۔ شری مزاری صاحبہ، شری مزاری جو ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ میں ابھی تک پالیٹکس سے الگ ہوں، لیکن میں نے ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ شری مزاری صاحبہ بھی دوبارہ متحرک ہونے والی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ صداقت عباسی صاحب ہیں، علی نواز اوان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عثمان ڈار ہیں، انہوں نے بھی واپس آنا ہے اور وہ بھی واپس آ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے۔ یہ تو ایک ایسی لاٹ ہے جس کے بارے میں ملکہ بخاری ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ جو ہیں نون لوگ ہیں، اور تقریباً کم و بیش جتنے بھی لوگ گئے ہیں چھوڑ کے وہ سب کے سب واپس آنے کے لیے بے چین ہیں۔ اور ان میں سے ایک اور بھی ہیں علی زیدی صاحب۔ علی زیدی صاحب نے پچھلے دنوں کچھ کلیم کیا انٹرویو میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی عزیز کہتے ہیں کہ ان کا 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں تھا، اور علی زیدی صاحب ان رہنماؤں میں شامل ہیں جن کا نمبر عمران خان صاحب نے بلاک کر دیا تھا اور اپنا نمبر چینج کر لیا تھا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے۔ اب اس میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو کور کمیٹی کا فیصلہ ہوا ہے، اس میں نمبر 1 کچھ چیزیں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں،
اور اس میں جو مین آئٹم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں ان کا بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اور ان کے بارے میں عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، کیونکہ اب اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور پھر پارٹی کو آگے لے کر بھی جانا ہے۔ اور اجلاس میں ایک بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور MQM کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی اشتراک پر بات ہو سکتی ہے، تعاون ہو سکتا ہے، مل کر تحریک چلائی جا سکتی ہے، لیکن ان 3 جماعتوں کے ساتھ بالکل نہیں، کیونکہ ان 3 جماعتوں سے ہم نے مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ اس لیے یہ جتنا بھی پریشر آئے، کہیں سے بھی پریشر آئے، یہ پریشر ہم قبول نہیں کریں گے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، ان سے بات چیت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے جو مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے، ہم اس حق سے دستبردار ہو گئے ہیں، یعنی جن سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا جو ووٹ چوری ہوا ووٹ ہے وہ واپس لینا، اور پھر یہ کہ پچھلے تقریباً 9 مئی کے بعد اور اس سے پہلے جو ظلم ہوا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنان پہ، تو اس میں تو یہ دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز شامل تھی، اور PDM-1 کی پوری سرکار شامل تھی، اور ان کا تو بہت زیادہ عمل دخل ہے، اس لیے ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پنجاب میں کسانوں کا معاملہ، اور پنجاب حکومت نے پولیس گردی کی انتہا کر دی کہ نہتے کسانوں کو گرفتار کر کے ان کو تھانوں میں بند کر دیا، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور عمران خان صاحب کے دور میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، کسان جو ہے وہ خوشحال تھا۔ پاکستان کا کسان اگر خوشحال تھا تو عمران خان کے دور میں تھا۔ اب ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ہی گنے کی قیمت ان کو مل رہی ہے، نہ چینی کی قیمت مل رہی ہے، نہ ان کو گندم کی قیمت مل رہی ہے، اور ان کی فصلیں جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں بھی کہا گیا کہ جی ہم کسانوں کے معاملے کو بھی اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ججز کا خط ہے اور سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وکلا کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے گا، تمام وکلا تنظیموں کے ساتھ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بھی تعاون مانگا جائے گا اور تعاون دیا جائے گا۔ تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے کور کمیٹی کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے، وہ چونکہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف کو جو انتقام کا نشانہ بنایا گیا وہ اس سے متعلق ہے، اور نواز شریف صاحب کو جو فائدے پہنچائے گئے اس سے متعلق ہے، لہٰذا انہوں نے اس کا بھی ٹاسک دے دیا ہے کہ اس ایشو کو بھی ہم آگے لے کر بڑھیں گے، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمات کا التوا میں جو ڈالا جا رہا ہے، یہ انصاف کا قتل ہے، اور جھوٹے، بے بنیاد، بےہودہ، من گھڑ عدت کیس میں درخواست گزار کے وکلا ججوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کور کمیٹی نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ تو یہ تو ایک لارجر بینچ کا بھی مطالبہ کیا جائے، فل کورٹ بنایا جائے، اس کا بھی مطالبہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ وہ مداخلت کاروں کی خاموش سرپرستی کے بجائے تمام ہائی کورٹس کی تجاویز منظر عام پر لائیں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ۔ اب میں ذرا کچھ اور باتیں بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ عمران خان صاحب سے کل علیمہ خان صاحبہ نے اور ان کی بہنوں نے، دیگر بہنوں نے ملاقات کی، اور اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق بھی، ہمارے سورسز بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انتہائی خوش، مطمئن اور حشاش بشاش ہیں، اور نہ صرف وہ حشاش بشاش ہیں بلکہ وہ اس وقت مکمل طور پر فٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں، اور مطمئن اور پر اعتماد نظر آ رہے ہیں۔ اور جیل حکام کے مطابق آج کل وہ کافی زیادہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ باہر جا کر میرا ایک پیغام دے دیں سب کو، میڈیا کو بھی، پارٹی کو بھی، اور ان تک بھی پہنچا دیں جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور جو لفظ ڈیل کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی میری ڈکشنری میں اور میری سیاست میں لفظ ڈیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ میں نے ڈیل کرنی ہے، نہ میں نے کسی کو ڈیل دینی ہے، نہ میں نے NRO لینا ہے، نہ NRO دینا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 3 بنیادی شرائط ہیں، اور بڑے کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا 3 بنیادی شرائط ہیں،
یہ 3 شرائط پوری ہوں گی تو ہم اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ نمبر 1 یہ کہ تمام جو جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں تمام رہنماؤں پہ، تمام کارکنان پہ۔ نمبر 2 بے گناہ سیاسی قیدی جو گرفتار ہیں، کارکنان ہیں، رہنما ہیں، ان سب کو رہا کیا جائے۔ اور نمبر 3 9 مئی نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کروایا، نہ ہم نے کیا، نہ کروایا، اور نہ ہی ہم اس کے رسپانسیبل ہیں۔ اس کے بعد 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا وہ ایک ظلم ہے۔ آگے جا کے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی جا کے پیغام دے دیجئے کہ اس کے بعد جب تک 8 فروری کا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا، 8 فروری کے انتخابی نتائج کے مطابق جب تک پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق، عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا، تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات چیت بھی شروع کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ 8 فروری کا واپس کریں، مینڈیٹ واپس کریں اور رہا کریں قیدیوں کو اور کارکنان کو، جھوٹے بے بنیاد مقدمات ختم کریں۔ جب یہ ساری چیزیں 3 چیزیں مان لی جائیں گی تب ہم کہیں گے آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں۔ یہ بات چیت ہوگی اور یہ بات چیت بھی ملک کے مفاد میں ہوگی، ملک کے مفاد میں ہوگی، قوم کے مفاد میں ہوگی۔ اس میں بھی کوئی ذاتی ایجنڈا بالکل نہیں ہوگا، خفیہ ایجنڈا نہیں ہوگا، ہڈن ایجنڈا نہیں ہوگا، ہڈن مطالبات نہیں ہوں گے۔ اور جب بھی یہ نوبت آئے گی، جب بھی اس بات چیت کی نوبت آئے گی تو اس سے پہلے خود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ میڈیا کو، عوام کو انفارم کرے گی۔ لہٰذا اس وقت تک انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل شیل کا دور دور تک نہیں ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کل اگر آپ سنیں تو ان کی جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی ہیں، بہت خوش تھیں۔ اس کی وجہ آپ کو میں ایک بتا دیتا ہوں کہ مقدمات جو ہیں، اب مقدمات ایک طرف تو جو ججز کا خط ہے اور اسلام آباد سپریم کورٹ میں اب جو تمام پشاور ہائی کورٹس، لاہور ہائی کورٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے تمام ججز جو ہیں وہ سب کے سب بیک زبان ہو چکے ہیں، متفق نظر آ رہے ہیں کہ بالکل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جوڈیشری میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل بہت کوشش کی لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ببانگ دوہل کا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ درست نہیں کہہ رہے۔ لہٰذا اس طرف سے جو ایک ہوا کا تازہ جھونکا آیا ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ جسٹس ارباب طاہر صاحب کے والد کو اٹھایا گیا تھا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، ان کے نوٹس میں جب یہ بات لائی گئی تو انہوں نے اٹارنی جنرل، موجودہ اٹارنی جنرل سے بات کی، موجودہ اٹارنی جنرل فوجی حکام کے پاس گئے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ جی ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن جسٹس ارباب طاہر صاحب نے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے، میرے والد صاحب کو اٹھایا گیا تھا۔ ان کے والد صاحب کو اٹھایا گیا، جسٹس محسن قیانی صاحب کے بردر ان لا کو اٹھایا گیا، ان کو کرنٹ لگائے گئے، اور اس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب کے بیڈ روم میں کیمرے فکس کیے گئے۔ تو یہ ساری کی ساری ایک عجیب و غریب، جسٹس جہانگیری صاحب کو کہ بھی رشتہ داروں کو اپروچ کیا گیا، ان کو بھی کہا گیا، مجبور کیا گیا۔ تو یہ جو سارا دھندا چل رہا تھا وہ سارا ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اسی لیے اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اب وہ اپنا من پسند کھیل نہیں کھیل سکیں گے، اور جو ان کو ایکسٹینشن کا لالی پاپ دیا ہوا ہے وہ ایکسٹینشن کا لالی پاپ جو ہے شاید اب پورا نہ ہو سکے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی مشیر بنا دیا گیا ہے، کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ عرفان قادر صاحب کو ایوان صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اپنے پاس لے گئے ہیں۔ لہٰذا ابھی جو ایک بلیک میلنگ کہنی چاہیے، پولیٹیکل بلیک میلنگ جو چل رہی تھی، اسحاق ڈار صاحب اس کے نتیجے میں ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے، رانا ثناء اللہ صاحب فیڈرل منسٹر بن گئے، اب وہ ایڈوائزر ہیں سیاسی امور کے، گاڑی مل جائے گی، گھر مل جائے گا اور مراد مل جائیں گی، سب کچھ کریں گے، موجیں کریں گے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب۔ دوسری جانب 85 ارب روپے گندم کی خریداری کا اسکینڈل بھی آ چکا ہے، اور یہ ہے نگراں حکومت کے دور کا۔ اب اس میں کاکڑ حکومت بھی شامل ہے اور اس کے بعد پنجاب نگراں حکومت بھی شامل ہے۔ کون کون شامل ہے اس کے بارے میں
ابھی جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.